إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى أيضا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، اولاً اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھا. ثانیاً درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دین اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے ایک مکمل نمونہ، مکمل آئیڈیل بنا کر مبعوث کیا تاکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے آئیڈیل بنا کر بآسانی کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کر سکیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے روبرو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ٹیمپرری ہے، کسی کو یہاں پہ پرمیننٹ نہیں رہنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے آخرت کی طرف، اپنی حقیقی منزل کی طرف. اور یہ بھی معلوم ہے کہ روز قیامت جب بندہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوتا ہے. انسان گرمی سے برداشت نہیں کر پاتا، انسان ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے. انسان بھاگ رہا ہوتا ہے کہیں مجھے سایہ مل جائے کہ میں اس گرمی کی شدت سے بچ جاؤں. کہیں پر انسان کو سایہ نہیں ملتا. فار ایگزامپل میں اگر ایک بات کہوں تو 1 مہینہ پہلے اگر بنگلور ہی کی بات کی جائے تو گرمی کی اتنی شدت تھی، اپروکسیمیٹ 40 ڈگری سے 35 ڈگری 40 ڈگری انسان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی. کرنٹ اگر چل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا تھا کہ کب آئے گا کرنٹ، کب مجھے اطمینان سکون ملے گا، اے سی چل جائے گا. انسان تلاش کرتا تھا کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے، کہیں مجھے سکون مل جائے. باہر پھر رہا ہوتا ہے گرمی کی شدت سے
برداشت نہیں کر پاتا میں کہیں جا کر سایہ تلاش کروں. یہ ہوتا ہے صرف گرمی، دنیا کی گرمی کا ماحول. کب؟ جب 30 ڈگری 35 ڈگری 40 ڈگری کی بات ہے. اور جب روز قیامت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو آپ خود امیجن کریں کہ گرمی کی کتنی شدت ہوگی. انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، کہیں سایہ نہیں ملے گا اس کو. سبحان اللہ. سایہ ہوگا تو ایک سایہ ہوگا، وہ رب العالمین کے عرش کا سایہ. کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. روز قیامت ایک سایہ ہوگا، وہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ سبحان اللہ. 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں، اگر کہوں تو بے جا نہ ہوگا، یہ دنیا کے اور آخرت کے VIP پرسنز ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. وہ ماحول میں جب انسان سایہ تلاش کر رہا ہوگا اور انہی 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک خوش نصیب شخص وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں سپینڈ کریں. سبحان اللہ. جو نوجوان اپنی عبادت، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، وہ خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے. اس کو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس وقت جب کسی کو سایہ نہیں مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ بڑی فضیلت ہے نوجوانوں کے بارے میں، بڑی فضیلت بیان کی گئی. اب میں اصل جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، میں اس کی طرف آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. روز قیامت لوگوں کو یدعون الی السجود، سجدے کی طرف بلایا جائے گا. افسوس کے ساتھ فلا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے. کیا معنی؟ چاہ کر بھی ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. فلا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے، ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. کون سے ایسے بدبخت انسان ہوں گے جن سے سجدہ نہیں ہو پا رہا؟ اللہ. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ایسے بدبخت انسان جن سے سجدہ نہیں ہو پا رہا. آپ خود اندازہ لگائیں کتنی محرومی ہے اس شخص کے لیے جس سے سجدہ نہیں ہو پا رہا. قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اس محرومی سے بچا کر. آمین. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وہ کون لوگ ہوں گے جن سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جب دنیا میں 5 وقت مؤذن یہاں پہ کھڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جو صدائیں بلند کر رہا تھا، اس کو نظر انداز کر کے جو شخص اس کو نظر انداز کر کے مسجد کی طرف نہیں آتا، کل اس سے روز قیامت بھی سجدہ نہیں ہو پائے گا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن اسے سجدہ نہیں ہو پا رہا. اسے کام سے فرصت نہیں، اسے گپے لگانے سے فرصت نہیں، اسے ہوٹل سے فرصت نہیں، اسے اپنے دوست کو تھیٹر لے کر جانے سے فرصت نہیں. اللہ اکبر. فرصت تو تمام چیزوں میں ہے، کبھی اسے توفیق نہیں ملتی کہ میں مسجد میں پہلی صف میں آ کر نماز پڑھوں. اس لیے اسے روز قیامت بھی اسے سجدہ نہیں ہو پائے گا. اسی لیے اور یہ بھی وضاحت کر دی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. جب وہ صحیح سالم تھے ان کو بلایا جائے گا مسجد کی طرف اور وہ اپنی سلامتی کو اللہ کے خاطر یہاں پہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنا کبھی اس نے گوارا نہیں کیا. اس نے گوارا کیا تو ہوٹل میں اپنی جوانی کو برباد کرنے گوارا کیا. کون ہوتے اکثر صحیح سالم؟ یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، اس معاشرے کے، اس امت کے جو نوجوان ہیں، ان کو صحیح سالم کہتے ہیں. ان کو یہ اور بات ہے کہ عام عوام میں بھی صحیح سالم ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ینگسٹرز پر صحیح سالم جو فٹ ہوتا ہے یہ کسی اور پر فٹ نہیں ہوتا. اور یہ نوجوان ہیں جو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو اپنی زندگی کے 10 منٹ بھی اپنی زندگی کے اللہ کے خاطر گوارا نہیں کر رہے ہیں. یہ نوجوانوں کو بھی کل روز قیامت سجدے سے محروم کر دیا جائے گا.
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، روز قیامت 4 سوالات ہوں گے، اور جب تک ان 4 سوالوں کے جواب انسان نہیں دیتے تھا تب تک اس کے قدم روز قیامت سے ہلنے والے نہیں ہیں، حشر کے میدان سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ 4 سوالات تو ہیں ہی، عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے؟ عمر میں آلریڈی جوانی ہے لیکن پھر بھی اسپیشلی جوانی کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کو، اپنی یوتھ کو کہاں پہ سپینڈ کیا۔ افسوس کے ساتھ میرے نوجوان آپ بتاؤ ہم اپنی جوانی کہاں پہ گزار رہے ہیں؟ آپ اپنے خود سے ask to yourself کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں پہ گزار رہے ہیں۔ مجھے کبھی توفیق نہیں مل رہی کہ میں 10 منٹ اللہ کے لیے مسجد میں لگاؤں، مجھے توفیق ملتی ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے لڑ کر تھیٹر کی ٹکٹ حاصل کروں، مجھے توفیق ملتی ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ لڑ کر IPL کی ٹکٹ حاصل کروں، لیکن مجھے کبھی توفیق نہیں ملتی کہ میں اپنے دوست کو مسجد کی طرف لے کر آؤں اور میرے اپنے دوست کے ساتھ نماز ادا کروں اور اسی دوست کو میں لے کر جاؤں جنت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر کرتا ہے، سچا دوست وہ نہیں جو اپنے آپ کو بزنس پارٹنر بتاتا ہے، آپ کی دنیا بناتا ہے، یہ سچا دوست نہیں ہوتا۔ سچا دوست یہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، اغتنم 5 قبل 5، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ کتنے ایسے بوڑھے حضرات ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میں آج مسجدوں کو دیکھتا ہوں تو پہلی صف میں بزرگ حضرات مجھے نظر آتے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو میرا نوجوان PUBG فون لے کر سڑکوں میں گھوم رہا ہے، کبھی اسے توفیق نہیں مل رہی وہ مسجد میں پہلی صف میں آ کر لڑے۔ صحابہ کا کیا علم ہوتا تھا معلوم ہے؟ پہلی صف میں آگے آ کر نماز پڑھنے کے لیے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے کہ مجھے پہلی صف ملے، مجھے پہلی صف ملے۔ آج میرا نوجوان گیم کھیلنے کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی جوانی کو ہوٹلوں میں برباد کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، کبھی اسے توفیق نہیں مل رہی ہے کہ اللہ کی خاطر میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دوں، مجھے کبھی توفیق نہیں مل رہی۔ اپنی ان آنکھوں سے پوچھو کہ روزانہ میں ان آنکھوں سے کتنے ایسے فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا میرے رب کے سامنے، کیا زبان لے کر جاؤں گا، میں کیا شکل لے کر کھڑا ہوں گا میرے رب کے سامنے، جو روزانہ میں ان آنکھوں سے زنا کر رہا ہوں۔ اللہ، رات ہوتی ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ جب پردے پڑتے ہیں رات کے، ہم نے سمجھا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہو گیا، اور جب موبائل فون میرے ہاتھ میں آتا ہے، جب میری والدہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے، جب میرے اہل و عیال مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، جب میرے فرینڈز مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ہاتھ میں میرے جو چھوٹا سا فتنہ ہے جو موبائل فون، اور رات بھر میں اس میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں کن فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ننگے ناچ گانوں کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اندازہ لگایا آپ نے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد جو آپ اپنا سر تکیے پر رکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ اسی حالت میں آپ کی نیند اشار نہ ہوگی، آپ کی نیند بیدار نہ ہوگی، اور اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا شکل لے کر جاؤ گے اللہ کے سامنے؟ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ نوجوانی کو غنیمت جان لو۔ نوجوانی اگر گزر جائے، آج کتنے بوڑھے حضرات ہیں جن سے رکوع نہیں ہو پا رہا، جن سے صحیح سجدہ نہیں ہو پا رہا، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈیگریڈ ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا، مجھے آج یہ نوبت نہ آنی پڑتی۔ نوجوانوں، ابھی وقت ہے تمہارے لیے، ابھی وقت ہے تمہارے لیے، ابھی اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اتنا گزار دو، اتنا گزار دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور پوچھے کہ مانگ میرے بندے کیا چاہتا ہے تو۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم سے گناہوں سے فرصت ملے تو تبھی تو ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے ان نوجوانوں کے لیے جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں کبھی نہیں آتا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حدیث کا ایک ایک ورڈ غور کرو، آپ ایک ایک لفظ پر غور کرو. لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایسی قوم کو، ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کو روز قیامت لے آیا جائے گا. یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامت بیضاء، جن کے اعمال چمک رہے ہوں گے. تہامت بیضاء، تہامہ پہاڑ ہے جو بہت بلند پہاڑ ہے، پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی. سبحان اللہ. بیضاء، چمک رہی ہوں گی. اللہ اکبر. اس نے اپنی والدین کی فرما برداری کی ہوگی، ساری زندگی اس نے اپنے والدین کے خاطر گزار دی ہوگی. اس نے اپنی جوانی میں، اس نے اپنی جوانی کو ٹوٹلی، اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں اس نے سپینڈ کیا ہوگا. حج کیے ہوں گے اس نے، عمرے کیے ہوں گے اس نے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے. تمام اعمال بحسنات، چمک رہے ہوں گے. تہامت بیضاء. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ اعمال کو اللہ لے گا، within 1 سیکنڈ اللہ ان اعمال کو اریز کر دے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اعمال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کی رتی برابر بھی قدر نہیں ہوگی. یہ سارے اعمال، ساری زندگی کے تمام نیکیوں کو اللہ لے گا، چکنا چور کرے گا، اللہ ریزہ ریزہ بنا کر ہوا میں بکھیر دے گا. صحابہ وہ شاکڈ، صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صفہم لنا، اللہ کے نبی ان کے اوصاف تو بتا دیں ہمیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائے. صحابہ اکرام کو ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی کہ ہم ایسے بدبخت لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کی وجہ سے ہمارے حق میں جہنم آ جائے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی. یہ فکر ہمارے اندر ہے. نوجوان تو نوجوان، کسی قوم کے کسی طبقے میں یہ فکر نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظہر پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے. یہ امید مت رکھو کہ تمہیں اثر بھی ملے گی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی فکر لگی رہتی تھی. صحابہ اکرام نے پوچھا صفہم لنا، اللہ کے نبی ان کے اوصاف بتا دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے. وَمِن جِلْدَتِكُمْ، وہ تمہارے جنس کے ہوں گے، وہ تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. اللہ اکبر. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس طرح تم تہجد کی نمازیں پڑھتے ہو وہ اسی طرح تہجد کے پابند ہوں گے. اللہ اکبر. پھر کیا ایسے خطرناک وہ اعمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب ان کو پرائیویسی ملتی ہے وہ اپنی پرائیویسی کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں ماننے کو تو مومن ہوں، میں ماننے کو عبداللہ ہوں، میں ماننے کو عبد الرحمن ہوں، میں ماننے کو لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہوں، میں پہلی صف میں یہاں پہ آ کر نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن جب میں اپنی پرائیویسی میں جاتا ہوں، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اس موبائل فون میں کیا کچھ دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا، ٹیلی گرام، فیس بک، انسٹاگرام، OTT پلیٹ فارمز میں ان کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہوں جن کی وجہ سے میری ساری زندگی کے اعمال کی کوئی قدر نہیں اللہ کے سامنے. شاعر نے کہا کہ اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا شاعر نے؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ، کیا تجھ میں بھی ہے کچھ خوف خدا؟ جب تیرا جنازہ اٹھے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. صحابی ہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن. نوجوانوں تمہارے لیے مثال ہے. میں بھی نوجوان ہوں. میں سب سے پہلے اپنا آئیڈیل صحابہ کو مانتا ہوں. آپ بھی اپنا آئیڈیل صحابہ کو بناؤ، کسی فلم سٹار کو نہیں. یہ تو دنیا کے ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو. صحابہ کو بناؤ، صحابہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ 17 سال کا نوجوان، 17 سال کا نوجوان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثعلبہ جاؤ کچھ کام کر کے آؤ. سمعنا و اطعنا کا صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا
ثعلبہ نکل پڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت کو پوری کرنے کے لیے. اور یہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ اس موقع پر یہ ڈورز وغیرہ نہیں تھے, چھت نہیں تھی, ڈورز نہیں تھے. ثعلبہ رستے میں جا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو مکمل کرنے کے لیے, اور اس موقع پر ایک سڑک پر ایک عورت غسل کر رہی ہوتی ہے, پردہ آڑ میں تھا, تیز آندھی آتی ہے, پردہ ہٹا, ثعلبہ کی نظر اس عورت پر پڑی. اللہ اکبر, جیسے ہی ثعلبہ کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے فوری ثعلبہ اپنی نظر نیچے جھکائے اور دوڑ پڑے وہاں سے. صرف ایک نظر اس عورت پر پڑ گئی, صرف ایک نظر. اور میں ساری رات ننگے فلم دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب میرے اوپر عذاب بنا, کب میرے اوپر عذاب اللہ تعالی کر دے, کب زمین کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دھسا دے, مجھے کبھی احساس نہیں ہے. ثعلبہ کی بس ایک نظر پڑی اس عورت پر, ثعلبہ بھاگ پڑی. ایک ہفتہ ہو گیا, ثعلبہ کی کوئی خبر نہیں. 2 ہفتے ہو گئے, ثعلبہ کی کوئی خبر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر جا کر دیکھو ثعلبہ کہاں ہے, جا کر دیکھو تو صحیح. عمر رضی اللہ عنہ نکل پڑے ثعلبہ کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈ رہے, ثعلبہ کی کوئی خبر نہیں. ایک بکرے چرانے والا چرواہا ملتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں, ایک نوجوان تھا, ایسی شکل کا تھا, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے تو صحیح, ایک نوجوان ہے جو پہاڑی کے چوٹی پر کھڑ کر رو رہا ہے, دن رات رو رہا ہے. ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ ہانڈی میں کوئی پانی کھول رہا ہے, اس قدر روتا ہے. دن میں ایک بار میرے پاس آتا ہے, بکری کا دودھ لیتا ہے, پیتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر سے رونے لگتا ہوا. صرف رونے میں اپنی ساری زندگی گزار رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کب آئے گا بتاؤ تو صحیح. چرواہے نے کہا ہاں اس کا یہ وقت آنے کا ہے, آپ تھوڑا چھپ جائیں آپ کہیں پر, وہ جیسے آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ پکڑ لیں اسے. عمر رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ نوجوان آئے گا. ثعلبہ جو 17 سال کا نوجوان تھا, اتنا رو کر اس کی حالت چوزے کی طرح ہو چکی تھی. اللہ اکبر, اللہ. جیسے ہی ثعلبہ نیچے اترتے, عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ثعلبہ چلو, پیارے نبی کا حکم ہے, بلایا ہے. ثعلبہ نے کیا کہا, سبحان اللہ, ینگسٹر سنو اس بات کو. ثعلبہ نے کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے, I can't face پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شکل تک دکھانا گوارا نہیں کر سکتا, مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے. کیا گناہ تھا؟ صرف ایک نظر پڑ گئی تھی اس عورت پر. اللہ. عمر نے کہا نہیں, اللہ کے نبی کا حکم ہے, تمہیں آنا ہے میرے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ ثعلبہ کو اٹھا کر لے کر چلے, پیارے نبی کے قدموں کے سامنے سلا دیے. حالت اتنی ہو گئی تھی, کھڑا نہیں جا رہا تھا ثعلبہ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے سر کو اٹھا کر اپنی ران مبارک پر رکھتے ہیں. ثعلبہ نے کہا اللہ کے نبی اس گنہگار بندے کے سر کو اس ران مبارک سے ہٹا دیجئے. اللہ کے نبی میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی ران مبارک میں اپنا سر رکھ سکوں, اللہ کے نبی سر کو ہٹا دیجئے. ثعلبہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ثعلبہ تم اپنے آپ پر کتنا ظلم کر رہے ہو, اللہ اکبر, اتنا ظلم مت کرو ثعلبہ. تبھی ثعلبہ کی زبان سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ میری جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہیں. تبھی ثعلبہ کی وفات ہو جاتی ہے. اللہ. اور جنازے کا ماحول آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو نوجوان صرف ایک گناہ کر دیا تھا, جنازے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کے پیر کے انگلیوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنی تعداد تو نہیں ہے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں, وجہ کیا ہے, what's the reason behind it؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کی اتنی تعداد ہے ثعلبہ کے جنازے میں, مجھے ایسے چلنے پر مجبور ہو گیا. ہاں نوجوان, گناہ جتنے ہو گئے, ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزر رہی ہے, لیٹ دم گو, جانے دو ان کو. پاسٹ از پاسٹ, آپ کبھی اپنے پاسٹ کو مت دیکھو, پریزنٹ دیکھو, اور اب فیوچر میں کیا کرنے والے ہو, اللہ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے, یہ دیکھو. یہ ہوتا ہے اصل نوجوان. ہاں سب سے گناہ ہوتا ہے, کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ہر آدم کا بیٹا گناہگار. ایسا نہیں کہ کوئی ہر متقی ہے,
کوئی معصوم ہے؟ انبیاء کرام سے بھی گناہ ہو جاتے تھے، معصوم تو تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے گناہ ہوتے تھے. ہم کون ہیں متقی پرہیزگار جن سے ساری زندگی گناہ نہیں؟ ہاں سب سے گناہ ہوتا ہے، لیکن who is the best؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ لوگ جن سے فحش چیزیں ہو جاتی ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. گناہ ظلم ہوتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے انسان گناہ کر کے. کیا کرتا ہے وہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے کے بعد؟ ذکر اللہ، فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. جب اسے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی تم گناہ کر رہے ہو، وہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں کہتا کہ ہاں میری آنکھ ہے میں کتنے بھی فلم دیکھوں، آپ کو کیا جا رہا ہے. یہ مومن بندے کی پہچان ہے. یہ نوجوان نہیں کہتا. نوجوان یہ اصل یہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا. یہ اصل نوجوان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کرنے لگ جاتا ہے، وہ معافی مانگنے کرتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، جانے انجانے میں گناہ ہو گیا. آج نوجوان ڈٹ کر گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہوں کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرتا ہے. فلم دیکھ کر آ گئے، گناہ تو کر لیا، لیکن نوجوان اپنے فرینڈ سرکل کے سامنے بیٹھ کر وہ سارا فلم بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے اس فلم میں دیکھا. اللہ اکبر. مومن کی پہچان یہ نہیں، مومن کی پہچان یہ ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جب وہ گناہ کر دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ فحش کام کر دیتا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو وہ کام کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اللہ اکبر. جب بڑھاپا آ جائے گا افسوس کرنے لگو گے کہ کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا. اس افسوس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت میں گزار. دیکھو توبہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، میں سالے سال حرام ریلیشن شپ میں تھا، میرے سے اتنے پروہیبیٹڈ ایڈکشنز میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. نہیں، مایوس نہیں ہونا، اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل نہیں ہو رہا، یا اللہ بارش نازل کر. اللہ کہتے اے موسیٰ جو تم قوم کو لے کر آ کر ہو، قوم میں ایسا شخص ہے، ایسا نوجوان ہے جو میری اتنی نافرمانی کرتا ہے جس کی وجہ سے میں بارش کا ایک خطرہ نازل نہیں کرنے والا ہوں. اے موسیٰ سمجھ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس نوجوان کو اگر وہ نوجوان اس قافلے سے چلا جائے گا تب میں بارش نازل کروں گا، یا تو وہ توبہ کر لے یا تو اس قافلے سے دور ہو جائے تب میں بارش نازل کروں گا. اس وقت تک میں بارش نازل نہیں کروں گا جب تک وہ نوجوان اس قافلے سے دور نہ ہو جائے. اس نوجوان کو احساس ہوتا ہے، اس نوجوان دعا کرتا ہے اللہ تو نے میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما. یہ نوجوان توبہ کر کے ایک سیکنڈ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ کوئی تو گیا نہیں اس قافلے سے، کیا وجہ ہے اللہ تو نے بارش نازل کر دی؟ تو نے تو کہا تھا کہ ایسا بدبخت نوجوان ہے اس قافلے میں کہ تیری نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے، کوئی بھی تو اس قافلے سے نہیں گیا. یا اللہ کیا ریزن ہے کہ تو نے بارش نازل کر دی؟ اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ اس بندے نے سچی توبہ کر لی ہے. اللہ اس بندے نے سچی توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بتا تو صحیح وہ کون سا خوش نصیب نوجوان ہے، کون سا خوش نصیب وہ انسان ہے جس سے تو اتنی جلدی راضی ہو گیا اور بارش نازل کر دی. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا، وہ گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر میری نافرمانی کرتا تھا، تب میں اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آیا ہوں. آج وہ میرا دوست ہے، میں وہ اس کو کیسے لوگوں کے سامنے لے کر آؤں؟ سبحان اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ اب میرا بندہ توبہ کرے گا، اب میرا بندہ توبہ کرے گا، اب کرے گا میرا بندہ. یہ اللہ مہلت دیتا ہے. اور ہم ہیں کہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. اللہ
اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کبھی اپنے گناہوں کو ظاہر مت کرو لوگوں کے سامنے. ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاؤ کہ اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا. اور اپنی تمام زندگی کو اپنی اللہ کی عبادت میں ایسے سپینڈ کرو، ایسے سپینڈ کرو کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت نصیب کر دے. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیکھو نیکیاں کرنے کے بڑے مراحل ہیں، بڑے چیزیں ایسی ہیں جو انسان نیکیاں کما سکتا ہے. تو ایک اس میں سے ایک چیز آپ سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اس چیز کا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے. گھر نہیں، محل تعمیر کرتا ہے. اور اسلام، سبحان اللہ، اسلام ہر طبقے کا خیال کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ساری مسجد تعمیر کرو، ضروری نہیں. ہر طبقے کا اسلام خیال کرتا ہے. کوئی اس میں مڈل کلاس فیملی ہوگی، کوئی لو کلاس فیملی ہوگی، کوئی ہائی کلاس فیملی ہوگی، وہ تو مسجد تعمیر کر دیتے ہیں. لیکن لو کلاس فیملی کیا کریں گے؟ مڈل کلاس فیملی کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک چڑیا کے گھونسلے کے مانند بھی اگر مسجد کے لیے تعاون کرتے ہو تو اس گھونسلے کے مانند، اس گھونسلے کے بدلے اللہ تعالیٰ گھونسلہ نہیں جنت میں محل عطا کرے گا. سبحان اللہ. 1000 روپے بھی آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر کرنے کے لیے برابر ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. ضروری نہیں کہ آپ ساری مسجد کے تعاون کے لیے آپ سارا پیسہ لگائیں، نہیں، تھوڑا سا ہی بس. گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ بس اتنا سا ہوتا ہے. اس کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جنت میں محل عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ اکبر. کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں جو اسلام ہمارا اتنا خیال کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھو نوجوانوں، میں پھر میری اصل ٹاپک پر میں لوٹ آتا ہوں کہ اپنی جوانی میں کتنی عبادت آپ سے چھوٹ گئی ہو، کتنے گناہ آپ سے ہو رہے ہو. جانے دو، اللہ کی ایسی عبادت کرو، ایسا توبہ کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. جب بندہ گمراہی میں، نادانی میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر لیا، للذین یعملون السوء بجہالہ، اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، فوری گناہ کے بعد اللہ کی طرف اگر اس نے رجوع کر لیا، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ. اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر رہتا ہے. جو بندہ گمراہی میں، نادانی میں آ کر گناہ کر دیتا ہے لیکن فوری اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا، یا اللہ میرے ہاتھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کی توبہ. تو غنیمت جانو، اپنی جوانی کو ایسے برباد نہ کرو. اپنے ایسے دوست کو بناؤ، اپنے ایسے فرینڈ سرکل بناؤ جو آپ کو ہمیشہ اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ آخرت کی فکر دلاتے ہیں، اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں. ایسے دوستوں کو بناؤ. انصار کے 70 نوجوان تھے. گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں جب آتے، قرآن سیکھتے، سکھاتے، اور جب رات ہو جاتی تو یہ 70 جو دوست ہیں، جو 70 فرینڈز ہیں، یہ مسجد نبوی سے دور چلے جاتے اور مسجد والوں کو یہ علم ہوتا تھا کہ ہاں شاید کہ وہ گھر پہنچ گئے ہوں، اور گھر والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں شاید میرے بچے، ہمارے بچے مسجد میں ہیں. لیکن یہ 70 نوجوان انصار کے مسجد سے دور چلے جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، رات بھر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جب صبح ہوتی تو پھر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں. لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ 70 نوجوان اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، مسجد میں ہیں یا تو گھر میں ہے
لیکن یہ اللہ کی خاطر اپنی جوانی کو لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے فرینڈ سرکل, یہ ہوتا ہے فرینڈ سرکل. اس لئے کہا نا صحابہ کو آئیڈیل بناؤ, اوروں کو آئیڈیل بناؤ گے تو زندگی برباد ہے. صحابہ کو جس دن آپ نے آئیڈیل بنا لیا, نوجوانوں ینگسٹر سنو, جس دن آپ نے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا, اس دن میں اور آپ کامیاب ہو گئے, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اپنی جوانی کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جہاں کہیں بھی لوگوں کو کاروبار نہیں ہے, پریشان ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے. جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرے. اللہ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے. اور جب تک اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائیں ایمان کی حالت میں بلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.